بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سنیں گے پروفٹ عزیر علیہ السلام کی سٹوری۔ پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی سٹوری پوسٹ ہو آپ اسے فوراً سن سکیں۔ تھینک یو۔ قرآن عزیز میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر۔ قرآن پاک میں صرف ایک جگہ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام سورہ توبہ میں مینشن کیا گیا ہے، اور وہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے جو نصارہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں نہ کسی مقام پر ان کا نام لیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی حالات اور واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنتے ہیں، اس آیت کا جس میں عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، محض ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی۔ ان لوگوں نے بھی انہی کسی بات کہی جو اس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ البتہ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ملتا ہے جسے عزیر علیہ السلام کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ایک برگزیدہ ہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی۔ یعنی گدھے پر سوار ایک ہستی تھی جو ایک بستی کے پاس سے گزرے ایک شخص تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی بالکل کھنڈر بن گئی ہے، چھتوں سمیت زمین پہ لگی ہوئی ہے، وہ اتنی زیادہ ٹوٹی پھوٹی اور بری حالت تھی اس بستی کی، اور وہاں نہ کوئی مکین رہا نہ مکان تھا، کیونکہ سب کچھ مٹی ہو چکا تھا، سارے نقوش مٹ گئے تھے۔ اس کی بربادی کے جو نشانات تھے، وہ اس کی بربادی جو سامنے مطلب چھتیں وغیرہ ٹوٹی ہوئی سب کچھ، یہ سب اس کو بیان کر رہا تھا کہ وہ پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ اب وہ جو شخص تھے جو گدھے پہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو ان کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ اتنی تباہ شدہ بستی، ویرانہ، یہ کھنڈر دوبارہ سے کیسے آباد ہوگا؟ یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی؟ یہاں تو کوئی بھی سبب نظر نہیں آتا۔ وہ شدید حیرت میں تھے اور یہ سب سوچ رہے تھے۔ یہ ابھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی اور برسوں تک اسی حال میں رکھا، یعنی 100 سال تک وہ بالکل اسی حال میں رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی روح نکال لی۔ اب 100 سال تک روح واپس نہیں ڈالی۔ اب آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے بھائی روح نکال لی تو واپس کیوں ڈالیں گے؟ تو یہاں ان کی روح ان کو واپس کی جائے گی، یہاں ان کی روح قبض کرنے کا ایک سبب ہے، تو 100 سال تک ان کی روح نکلی رہے گی۔ اب آگے سنتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ ایک شارٹ سی سمری کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے گدھے پر ایک بستی کے پاس سے گزرا۔ جب بستی کو دیکھا تو اس کے حالات بہت ہی خراب تھے، بہت پرانی کھنڈر بن گئی تھی بالکل وہ۔ تو وہ اس سوچ میں چلے گئے کہ بھائی یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگی۔ اسی سوچ و فکر میں جب وہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر ان کی روح قبض کر لی۔ اب کیا ہوتا ہے، جب 100 سال کی مدت گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح دوبارہ ان کے جسم میں ڈال دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا بتاؤ کتنے عرصے اس حال میں رہے ہو تم؟ وہ غور و فکر اور تعجب کرتے کرتے جب موت کی آغوش میں سو گئے تھے تو وہ دن کا وقت تھا جب ان کی روح قبض کی گئی تھی، اس لیے انہوں نے جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہو۔ اب تمہارے تعجب اور حیرت کا جواب یہ ہے کہ تم اپنے ایک طرف کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو بالکل خراب نہیں ہوئی بلکہ ویسے کے ویسے ہی رکھی ہیں، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے، اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہا محفوظ رہے تو برسوں تک وہ خراب نہ ہوئی اور محفوظ رہی، اور جس چیز کو چاہا کہ وہ گل سڑ جائے تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تمہارے سامنے ہے۔ اب تمہاری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی ہم اس کو دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعے کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، اور تاکہ تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مردے کو زندگی بخش دیتا ہے اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ جب اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی یہ تمام قدرت دیکھی اور شہر کی طرف نظریں کی تو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہار کیا کہ میں اقرار کرتا ہوں بلا شبہ تیری قدرت کا ملا کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے، اور مجھ کو علم الیقین کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ یعنی جب انہوں نے شہر کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے آباد کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ جو کیا وہ بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ گدھے کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے زندہ کر دیا، برسوں پرانا کھانا خراب نہیں ہوا، ان کو موت دینے کے 100 برس بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد ان کے ایمان کی حالت کیا تھی وہ انہوں نے یہاں بیان کی ہے۔ آیت کا ترجمہ بالکل اسی طرح ہے، بس اس کو اگر دوبارہ دہرایا جائے گا تو کہانی ریپیٹ ہوگی۔ ان آیات کی تفسیر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ تو اس کے جواب میں مشہور قول یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور اللہ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ تم یروشلم جاؤ، ہم اسے دوبارہ آباد کریں گے۔ عزیر علیہ السلام وہاں پہنچے
تو دیکھا کہ وہ تو کھنڈر اور تباہی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. حیرت ہوئی، تعجب ہوا، وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ دوبارہ کیسے آباد ہو سکتا ہے. ایسا کہا گیا ہے کہ جب ان کو دوبارہ زندگی دی گئی اور وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو یروشلم بیت المقدس آباد ہو چکا تھا. تو اب کہانی کو پورا سنتے ہیں. اب بنی اسرائیل کی سرکشی و شرارت حد سے تجاوز کر چکی ہے اور ظلم اور فساد کا بازار گرم ہے. اب ایسے میں جو نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان کے پر اللہ کی وحی آتی ہے. وہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ اپنی جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کو سمجھا دو کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ جیسے پرانی قوم تھی ان کی طرح ان پر بھی عذاب آئے گا اور ان کو تباہ کر دیا جائے گا. تو انہیں وارن کر دیجیے کہ وہ باز آ جائیں. اب جب نبی نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا تو قوم تو اور زیادہ سرکش ہو گئی اور بےہودگی بے حیائی عام ہو گئی، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے نبی کو زندان میں ڈلوا دیا. مطلب اب یہاں تو حد ہو گئی. پہلے لوگ دھمکا رہے تھے، اب یہاں اپنے ہی نبی کو زندان میں ڈلوا دیا ہے قوم نے. اب جو نبی تھے وہ تو بتا سکتے تھے نا اللہ کے حکم سے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن جب انہوں نے انہیں زندان میں ڈلوایا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک بادشاہ ہوگا بابل کا، اس کے ہاتھوں برباد ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے، اور وہ ان کو قید کر کے بابل لے جائے گا اور یروشلم کو مٹا دیا جائے گا، تباہ کر دے گا پورے اس کو، قوم کے جو جگہ ہے نا جہاں وہ آباد ہے اس کو. تو ایک بادشاہ کے ہاتھوں قوم پوری تباہ ہوگی. یہ انہوں نے زندان سے اپنی قوم کو بتا دیا تھا. تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح کا وقت تھا کہ بابل میں بنو نصر، بخت نصر کا ظہور ہوا. یہ بادشاہ کا نام ہے. اس نے اپنے قاہرانہ اور جابرانہ طاقت سے ہر حکومت کو مسخر اور زیر کر لیا. تھوڑے عرصے میں اس نے فلسطین پر پے بپے 3 حملے کر کے بنی اسرائیل کو شکست فاش دے کر یروشلم اور فلسطین کے تمام علاقوں کو برباد کر ڈالا، اور تمام بنی اسرائیل کو قید کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. ان کو ہنکارتا ہوا بابل لے گیا. تورات کے تمام نسخوں کو خاکستر کر دیا اور ایک نسخہ بھی اسرائیلیوں کے ہاتھ میں محفوظ باقی نہ رہ سکا. جب وہ بادشاہ اسرائیلیوں کے گھرانوں کو قید کر کے انہیں اپنا غلام بنا رہا تھا تو کسی شخص نے اسے یہ بتایا کہ ان کے جو نبی ہیں ان کو زندان میں یہاں قید کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ کئی سال پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی. انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ ایک بادشاہ جو ہوگا اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی جو رہنے کی جگہ ہے یا یہ قوم ہے یہ تباہ ہوگی بادشاہ کے ہاتھوں. اب جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو قید خانے سے باہر نکالا نبی کو، ان سے بات چیت کرتا رہا. اچھا، جو نبی ہیں ان کی علم اور دانش سے گفتگو سن کر ان سے خواہش کی بادشاہ نے کہ وہ جو ہے بابل چلیں ساتھ میں، اور وہ ان کو بہت احترام سے رکھے گا. مگر جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جب میری قوم کی اتنی بے حرمتی، اتنی ذلت ہو رہی ہے تو میں اس طرح کی عزت نہیں لینا چاہوں گا، میں ترجیح دوں گا کہ میں یہیں رہوں. چنانچہ انہوں نے یروشلم سے دور کسی جنگل میں جگہ، کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ بتائی جہاں انہوں نے پناہ اختیار کی، اور وہیں رہتے رہتے انہوں نے دوبارہ بابل جو ہے وہ ایک خط لکھ کر اپنی قوم کو بھیجا، اور اس میں انہوں نے ایک پیشن گوئی کی. وہ یہ ہے کہ ابھی ان کی جو قوم ہے وہ 70 سال تک بابل میں اسی طرح ذلت کے ساتھ خوار ہوگی، غلام بنی رہے گی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے وطن میں واپس آ کر بس جائیں گے. یہ پیشن گوئی بھی انہوں نے اپنی قوم کو لکھ کر بھیجی تھی. پھر کافی عرصے تک اس بادشاہ کی حکومت رہی. جب اس بادشاہ کا خاتمہ ہوا تو دوسرے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا اور یروشلم اور ہیکل کی تعمیر کے لیے ان کو اجازت دے دی. اب یہاں پر جو ہم نے پہلا قصہ جو بیان کیا وہ آ کر جڑتا ہے. کیسے کہ وہ جو نبی تھے جنہوں نے اس بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہ پر پناہ لینے کا سوچا، ان کو بذریعہ وہی یہ حکم ہوا تھا کہ وہ اس ویرانے میں جا کر رہیں جو آج اگرچہ بنی اسرائیل کی تباہ کاریوں کی بدولت تباہ حال ہے، مگر ہمیشہ سے نبیوں کے مقدس سرزمین رہا ہے، اور یہ کہ ہم دوبارہ اس کو آباد کریں گے. اور جب حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے حکم سے وہاں پہنچے تو ان کی نگاہ جب پڑی تو وہ تو بالکل ہی برباد اور کھنڈر تھی. تو وہ اس افسوس اور تعجب میں تھے کہ یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگی، کیا ہوگا اس کا، یہ تو بالکل ہی ختم ہے، بستی مردہ ہو گئی ہے بالکل. تو جو پہلا حصہ ہے وہ اب یہاں نبی سے آ کے جڑتا ہے کہ پھر جب وہ تعجب میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی. 100 سال بعد ان کو روح واپس کی اور ان کو یہ معجزہ دکھایا کہ دیکھو ایسے ہم مردہ چیز، مردہ جانور، مردہ انسان ہر کسی کو زندگی بخشنے پر قادر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کو ان کے تعجب پر اپنی سپریم اتھارٹی، اپنی پاور کا نظارہ دکھایا. اچھا جی، تو بات کرتے ہیں اس بات پہ کہ عزیر علیہ السلام کو جو یہود ہیں وہ خدا کا بیٹا کیوں بولتے ہیں. ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے خدا کا بیٹا ہی سمجھنا شروع کر دیا اپنے نبی کو. اب بعض اسرائیلی روایت میں ہے کہ جو عزیر علیہ السلام تھے انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے چمکتے ہوئے 2 شہاب اترے اور عزیر علیہ السلام کے سینے میں جا کر سما گئے. تب عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اثر نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی تورات اور جو بھی ان کے صحیفے تھے وہ سب تو بادشاہ خراب کر چکا تھا، مٹا چکا تھا، کچھ نہیں بچا تھا. تو انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ ان کو مرتب کر کے سنایا، سب بتایا ان کو. حضرت عزیر جب اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے نہایت مسرت کا اظہار کیا، بہت خوش ہوئے، ان کے دل بہت خوش ہوئے، ان کے دل میں عزیر علیہ السلام کی قدر بڑھ گئی، منزلت بڑھ گئی.
اور آہستہ آہستہ اس محبت نے گمراہی کی شکل اختیار کر لی. انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اسی طرح خدا کا بیٹا مان لیا جس طرح نصارہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں. بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اس عقیدے کے لیے یہ دلیل قائم کر لی کہ جب موسیٰ نے ہمیں تورات لا کر دی تھی تو الواح پر لکھی تھی، مگر عزیر علیہ السلام نے تو بھائی بغیر کہیں لکھے دیکھے کچھ بھی کیے ہمیں حرف بحرف وہ سنا دی. اور عزیر علیہ السلام میں یہ قدرت جب ہی ہوئی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ورنہ وہ یہ سب کیسے کرتے؟ تو انہوں نے خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا ان کو اس وجہ سے. اب کچھ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں ان کی خبر دمشق یعنی کہ دمسکس میں ملتی ہے. بہرحال یہ جو سٹوری ہے، سٹوری آف پروفٹ عزیر علیہ السلام، اس سے ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک اکیلی طاقت ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے. تو یہ جو ہم کسی کو بھی ایمان لانے کے بعد کسی بھی نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، ان کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، ان کا رشتہ دار بنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک پاک ذات ہے اور ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اکیلے واحد بادشاہ ہیں اور نہ ان کی کوئی نسل ہے، نہ ان کے کوئی آباء و اجداد ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے شرک میں نہیں پڑنا چاہیے، اس طرح کی فضول سوچ نہیں سوچنی چاہیے. اور خاص طور پہ ہمارے جو کرسچنس فرینڈز ہیں ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ نبی ہیں. تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ دو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اولاد پیدا کر کے اور کرسچنس کے پاس بھیج دے گا کہ جاؤ ان کو ان کے لیے بیٹھ جاؤ، جا کے ان کے اوپر بادشاہت کرو. تو سوچنا چاہیے، چیزوں کو پڑھنا چاہیے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور کوئی بھی خدا نہیں ہے. واحد خدا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ان کی صفت کیا ہے کہ وہ احد ہے، کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ڈپریشن میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس ہونا بنتا نہیں ہے، کیونکہ ہر سٹوری، ہر پروفٹ کی سٹوری، اللہ تعالیٰ کی اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں، ہر چیز ہمیں یہ واضح کرتی ہے کہ وہ ایک ایسی طاقتور ذات ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. بس ہم بے صبر ہیں اور ہم بہت جلدی چیزوں کو جج کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پہ اتنا تو ٹرسٹ رکھیں نا، ایسے تو رکھیں نا کہ جیسے وہ ہیں ان کی شان کے مطابق تو رکھیں، اور پھر انتظار کر لیں تھوڑا کہ آتی ہے نوازش، لیکن آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آتی ہے کہ آپ کیسا سوچتے ہیں. تو بہت ساری جگہ پہ انسان شک و شبہات میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ ہوگا نہیں ہوگا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. تو جس کا گمان اللہ سے جیسا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہیں. ایمان اور گمان دونوں کو اچھا رکھیں اور نوازشات کے حقدار بن جائیں. آئی ہوپ حضرت عزیر علیہ السلام کی سٹوری آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. اللہ نگہبان.